بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دو باتیں اور میں ہوں محمود ناصر۔ ناظرین گرامی، آپ سے گزارش ہے کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے۔ نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا۔ ناظرین آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان کی معیشت کس طرح درست ہوگی۔ ہماری معیشت میں چوری ہو، ڈکیتی ہو، کچھ بھی، لیکن کیا ہم ٹھیک کر سکتے ہیں یا نہیں، اور اس کے لیے اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ آئیے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتے ہیں، اس واقعے سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہماری معیشت کس طرح بہتر ہو سکتی ہے۔ آج سے تقریباً 25 سال پہلے اسلام آباد میں تبلیغی اجتماع ہو رہا تھا، جس میں تبلیغی جماعت کے ایک بہت بڑے عالم اور بزرگ شخصیت حضرت مولانا محمد احمد بھاولپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ میرے ایک عزیز میرے پاس آیا کہ حضرت مجھے اسلام آباد میں معیشت کے بارے میں ایک کانفرنس میں مدعو کیا گیا ہے، اور مجھے اس کانفرنس میں معیشت کے بارے میں اسلام نے جو ہدایت دی ہیں اس پر روشنی ڈالنے کو کہا گیا ہے، لہٰذا اس بارے میں آپ کی رہنمائی درکار ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ اسلامی معیشت کا خلاصہ تمہیں بتا دوں گا اور انتہائی مختصر انداز صرف 3 ہی جملوں میں ساری اسلامی معیشت سمجھا دوں گا، لیکن خیال کرنا میری یہ باتیں سن کر وہاں پر موجود اشرافیہ کی طرف سے کہیں جوتے نہ پڑ جائیں آپ کو۔ اس نے کہا حضرت ان کے جوتوں سے خود کو میں بچا لوں گا کسی نہ کسی طرح، لیکن فی الحال آپ میری مدد فرمائیں۔ تو مولانا نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، تو پھر لکھ لو۔ اسلامی معیشت کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ ملک کا سب سے بڑھیا آدمی معاشی اعتبار سے سب سے گھٹیا زندگی گزارے، جیسے کہ خلفائے راشدین عملاً ایسے کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں مدینہ منورہ میں مفلسین مساکین کی ایک فہرست تیار کی گئی اور ان کی درجہ بندی کی گئی۔ جب فہرست تیار ہو گئی تو سب سے پہلے نمبر پر جو نام آیا، وہ جو سب سے زیادہ مفلس تھا، وہ خود خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام تھا۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عوام اپنے بڑوں کو دیکھ کر ان کے طرز زندگی کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان سے برابری کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ وہ اسی کو معیار بناتے ہیں، جس سے عوام میں حرص، لالچ بڑھتی ہے، پیسہ جمع کرنے کی ہوس بڑھتی ہے، جس کے نتیجے میں حلال اور حرام، جائز اور ناجائز کی تمیز ختم ہو جاتی ہے اور معاشرے میں جھوٹ، فراڈ، رشوت، سود خوری، ذخیرہ اندوزی وغیرہ وغیرہ ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اور جب سب سے بڑھیا لوگ یعنی حکمران وغیرہ سب سے نیچے والا معیار زندگی اپنائیں گے تو پھر کسی بھی شخص کو غربت و افلاس وغیرہ پر کوئی شرمندگی اور احساس محرومی نہیں ہوتا۔ یہ پہلا اصول تھا۔ دوسرا اصول اسلامی معیشت کا یہ ہے کہ دولت کو بالکل بھی کسی بھی طرح جمنے نہ دو کہ وہ کسی ایک جگہ پر جم کر رہ جائے، بلکہ اس کو توڑتے رہو تاکہ ملکی دولت پر چند اشخاص کا قبضہ نہ رہے۔ لہٰذا سب سے پہلے موجودہ بینک کے نظام کو ختم کرنا ہوگا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگ بینکوں میں پڑا سارا پیسہ باہر نکال کر مارکیٹ میں لائیں گے، کاروبار کریں گے، کارخانے لگائیں گے، جس سے ایک تو بے روزگاری ختم ہوگی اور دوسری طرف مقابلے کی فضا قائم ہوگی، جس سے ہر کوئی اپنی چیز بہتر سے بہتر اور سستی سے سستی بنانے کی کوشش کرے گا، اور اس سے عالمی سطح پر تمہاری پیداوار سب سے سستی بھی ہوگی اور معیاری بھی۔ یہ دوسرا کام تھا۔ یہ 2 کام حکومت اور حکمران طبقے کے کرنے کے ہیں۔ جبکہ تیسرا اصول اسلامی معیشت کا یہ ہے کہ ضرورت سے زائد چیزیں، پیسہ اپنے پاس نہ رکھو، بلکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کی مخلوق پر خرچ کرتے رہو، اپنے رشتہ داروں، ماتحتوں، نوکروں، پڑوسیوں پر خرچ کرتے رہو، جس کے نتیجے میں وہ بھی پورے اخلاص کے ساتھ آپ کے کام اور کاروبار میں مدد بھی کریں گے اور اس کے بڑھنے کی تمنا بھی کریں گے اور دعائیں بھی کریں گے، بجائے اس کے کہ وہ تم سے حسد کریں اور تم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، تم سے چوری کریں، ڈاکہ ڈالیں اور تم سے مال چھینیں۔ یہ تیسرا اصول۔ یہ 3 بڑے مختصر سے اصول بتائیں، اگر ہر شخص اپنی اپنی دائرہ کار میں ان اصولوں پر عمل کرنا شروع کرے تو کیا ہماری معیشت بہتر نہیں ہو سکتی؟ ضرور ہو سکتی ہے، کسی نہ کسی حد تک ہو سکتی ہے۔ جب ہم اپنی حد تک کریں گے تو لازمی بات ہے یہی معیشت پورے ملک کی بہتر ہو سکتی ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اس وقت تک اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دو باتیں۔ برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے۔ نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔